عدالت نے احکامات دیے ہیں. عزیز بھٹی, سندھ ہائی کورٹ نے عزیز بھٹی پولیس اسٹیشن کو احکامات دیے تھے کہ فہد جو ہمارا سوشل میڈیا کا ہمارا ایکٹیوسٹ ہے, ہمارا ورکر ہے, وہ پچھلے فہد صدیقی 15 دن سے جو ہے اس کو اغوا کیا ہوا ہے, 15 دن سے اغوا ہوا ہے. وہ عدالت نے, سندھ ہائی کورٹ نے احکامات دیے ہیں کہ اس کی ایف آئی آر کاٹیں. لیکن ایک معراج صاحب ہوتے ہیں عزیز بھٹی پولیس اسٹیشن میں, اور ہم بڑا جلد ان کے تھانے کے بارے احتجاج کرنے جا رہے ہیں, جو کہ ہمارا ایک آئینی حق ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ جب ایس پی صاحب کہیں گے تو میں کاٹوں گا, احتجاج کاٹوں گا. تو ایس پی صاحب جو ہیں وہ ایس ایچ او معراج کے لیے بہت بڑے ہیں, لیکن سندھ ہائی کورٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے ان ایس ایچ او کی نظر کے اندر. میں پھر کہوں گا, سندھ ہائی کورٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب میرا ایس پی بولے گا تو میں جب ایف آئی آر کاٹوں گا. میں گزارش کروں گا, اور ایک بات میں بار بار کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بھائی, آپ ہمارے جتنے موبائل فون کھولیں گے, آپ جتنی چھان بین کریں گے, آپ ہمارے کپڑے اتاریں گے, آپ ہمارے گھروں میں گھسیں گے, آپ ہماری چمڑی بھی اتاریں گے نا, تو اس کے اندر سے پاکستان زندہ باد ہی نکلے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرا لیڈر عمران خان ہے نا, اس نے مجھے یہ تربیت دی نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی نیگیٹو بات کرنی ہے. میں حلفیہ کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیڈر عمران خان نے مجھے ایس خرم شیر زمان کسی بھی میٹنگ میں, جو ہماری اسپوکس پرسن میٹنگ بھی ہوتی ہے, کبھی بھی انہوں نے کسی کو نہیں کہا. انفیکٹ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی شخص اداروں کے خلاف کوئی نیگیٹو بات نہیں کرے گا. سو آپ نے ہمارے جتنے ورکرز اٹھانے ہیں, جتنے سوشل میڈیا کے لوگ اٹھانے ہیں, ان کے جتنے موبائل فون کھولنے, میرے بھائی اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. جو لوگ اینٹی اسٹیٹ باتیں کر رہے ہیں آپ اٹھائیں ان کو ضرور, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ہمارے خلاف کس قسم کی یہ ڈرامہ بازی لگائی ہوئی ہے بھائی؟ کیوں آپ بچوں کو فضول کے اندر خراب کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں؟ بھائی ہم پاکستانی ہیں. وہ جنہوں نے کرا, جنہوں نے سارا تماشا لگایا, آج تو ان کو گود میں بٹھایا ہوا ہے. وہ حصے دار بنے ہوئے حکومت کے اندر, ان کو سب کو جوڑ کے اکٹھا کر دیے جیسے پتہ نہیں کراچی کے اندر وہ عمران خان کا کچھ اکھاڑ لیں گے. اتنا بال برابر بھی نہیں کچھ اکھاڑ سکیں گے. آنے والے الیکشنز کے اندر, آج میں آپ کو بتا دوں, آنے والے الیکشنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف 2018 سے زیادہ بڑی میجورٹی لے کر جو ہے وہ اقتدار کے اندر آئے گی, اور صوبہ سندھ جو ہے وہ عمران خان کا ہوگا. وزیر اعلیٰ جو ہے صوبہ سندھ کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. آپ اس کی دماغی طور پہ تیاری کر لیں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے. 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک, عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا, قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے, یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے, وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار, 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس, کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی, ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.